بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو امام بخاری نے اس باب میں ذکر کیا. اس کے بعد دوسری روایت ہے جو کتاب کی 2793 نمبر کی روایت ہے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاء قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال الغدوة أو الروحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ابراہیم ابن المنذر کے حوالے سے جو امام بخاری کے شیخ ہیں ابراہیم ابن المنذر الحزامی، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن فلیح سے، جن کا اس سے قبل بھی روایت میں ذکر ہوا ہے. محمد بن فلیح بن سلیمان قال حدثني ابی، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا. ابی سے کون مراد ہے؟ عبد الملک ابن سلیمان المدنی. عبد الملک ابن سلیمان المدنی اور فلیح ان کا لقب ہے، تو وہ اپنے لقب سے مشہور ہوئے. البتہ ان کا نام عبد الملک ابن سلیمان المدنی. عن ہلال ابن علی، وہ روایت کرتے ہیں ہلال ابن علی الفہری المدنی سے. عن عبد الرحمن ابن ابی عمرة، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی عمرة سے الانصاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال، آپ نے ارشاد فرمایا لقاء قوس فی الجنة خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب. جنت میں ایک کمان کے مقدار میں جگہ کا مل جانا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اس سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یعنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کبھی زمین کے چکر میں، کبھی مال کے چکر میں، کبھی عزت، کبھی کرسی، کبھی منصب، ان چیزوں کے حصول کے لیے بہت کچھ قربانیاں دیتا ہے اور بہت جد و جہد اور محنت اور کوششیں کرتا ہے، بہت کچھ کھپاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ عارضی دنیا کے لیے انسان اگر یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو جنت یہ دائمی گھر ہے. اس دائمی گھر میں اگر انسان کو ایک کمان کی مقدار میں بھی جگہ مل جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک کمان کے مطابق مقدار میں جگہ ملے، نہیں، حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی اتنی جگہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جنت تو بہرحال سب سے ادنا جنتی کو اتنی جنت ملے گی جو ہماری اس دنیا سے 7 گنا بڑی ہوگی. روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا آخری وہ شخص جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، اس کو جو جنت ملے گی وہ ہماری اس دنیا سے 7 گنا بڑی ہوگی. تو جنت تو ملنے والی ہر ایک کو بہت بڑی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس جنت کے حصول کے لیے انسان کو جد و جہد اور محنت کرنی چاہیے
اسی طرح سے محنت کرنی چاہیے جیسا کہ وہ اپنی فانی زندگی کی عارضی چیزوں کے لیے جدوجہد اور محنت کرتا ہے. اگر جتنی محنت وہ دنیا کے لیے کرتا ہے اتنی ہی محنت اگر وہ جنت کے لیے کرنا شروع کر دے اور وہ جنت کا مستحق بن جاوے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. کیوں کہ یہ فانی ہے اور وہ باقی ہے، یہ عارضی ہے اور وہ دائمی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال، اور فرمایا الغدوۃ او الروحۃ فی سبیل اللہ خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب، اور اللہ کے راستے میں دن بھر چلنا، صبح شام چلنا، خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یہی الفاظ اس سے پہلے والی روایت میں بھی گزر چکے ہیں. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. قبيصة سے روایت نقل کرتے ہیں قبيصة ابن اور بعض نے کہا السوائی. قبیصہ ابن عقبہ السوائی یا السوائی کا نام ہے. قال حدثنا سفیان، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان الثوری نے بیان کیا. عام طور پر جب بھی سفیان کو مطلق لایا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں تو اس سے سفیان الثوری مراد ہوتے ہیں. اگرچہ سفیان ابن عیینہ بھی مشہور ہے، بعض مرتبہ ان کو بھی صرف سفیان کہہ کر لایا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کتابوں میں جب سفیان بولا جائے تو سفیان ثوری مراد ہوتے ہیں. عن ابی حازم، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، ابو حازم ابن دینار. یہ اپنے نام ہی سے اپنی کنیت سے بعض حضرات نے کہا مشہور، بعض نے کہا ان کا نام ہی ابو حازم تھا، اور یہ ابو حازم ابن دینار کے نام سے کتابوں میں یاد کیے جاتے ہیں. عن سہل ابن سعد، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الروحۃ والغدوۃ فی سبیل اللہ افضل من الدنیا وما فیہا. صرف دو فرق تھے، اس وجہ سے اس روایت کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا. ایک تو یہ کہ اس سے قبل والی روایت میں الغدوۃ مقدم تھا اور الروحۃ مؤخر تھا، اور اس روایت میں الروحۃ مقدم ہے اور الغدوۃ مؤخر ہے. دوسرا کہ اس سے قبل والی روایت میں خیر مما تطلع یا خیر من الدنیا وما فیہا تھا، اور یہاں پر افضل من الدنیا وما فیہا. تو خیر کی جگہ پر افضل کا لفظ آیا، تو ان الفاظ کے فروق کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے یہاں پر اس کو ذکر کیا، گویا کہ خیر جہاں پر آیا ہے وہ بھی افضل ہی کے معنی میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بھی اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صبح و شام چلنا افضل من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے افضل ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. باب الحور العین وصفتہن، دو طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. ایک تو باب کو مضاف پڑھا جاتا ہے اور الحور العین وصفتہن اس کو مضاف الیہ پڑھا جاتا ہے معطوف علیہ بنا کر، اور دوسرے سے پڑھا جاتا ہے ھذا باب الحور العین وصفتہن. تو اس صورت میں ھذا باب یہ اشارہ مشاغلے سے مل کر مبتدا اور الحور العین وصفتہن یہ اس کی خبر بن جائے گی. یا تو بربینا خبر اس کو مرفوع پڑھیں گے یا اسے بربینا اضافت اسے مجرور پڑھیں گے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ باب الحور العین وصفتہن یہ افضل ہے، اور امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ باب الحور العین وصفتہن یہ افضل ہے. بہرحال اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حور عین اور اس کی صفت کے بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں انسان کے لیے جس حور عین کا انتظام کیا گیا ہے اس کے چند اوصاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ نے اس بات کو قائم کیا ہے.
دیکھو اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بنایا اور اس دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر اللہ چاہتا تو انسان کو صرف عبادت کرا کر اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا, اسے کوئی بدلہ نہ دیتا. اسی لیے العقیدۃ الطحاویہ نے لکھا ہے کہ اللہ جسے جنت میں بھیجے گا اپنے فضل سے بھیجے گا اور جسے جہنم میں بھیجے گا اپنے عدل سے بھیجے گا. تو جنت ایک نعمت زائدہ ہے, یعنی انسان اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے, مگر اللہ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم مجاہدہ کرو, محنت کرو, جد و جہد کرو, ہم تمہیں جنت میں نعمتیں عطا فرمائیں گے. اب جنت کی نعمتوں کو احادیث مبارکہ میں اور خود قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. مگر ہمارے زمانے میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کو جدت پسند طبقہ کہا جاتا ہے, متجددین کہا جاتا ہے. یہ لوگ حور عین کا تذکرہ اور جنت کی دوسری بہت ساری نعمتوں کے تذکرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو لبرل, اپنے آپ کو مغربی فکر سے متاثر ہونے پر انہیں فخر محسوس ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں, یہ جو عبادتیں کرتے ہیں, یہ سب حور کے لیے کرتے ہیں. در حقیقت یہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں, مگر یہ بیوقوفوں کے سردار ہیں. اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو اس لیے کتاب و سنت میں ذکر کیا ہے, اس لیے نہیں ذکر کیا کہ انسان ان نعمتوں کے لیے عبادت کرے, نہیں. دیکھو انسان کی فطرت اور طبیعت, اس کا نیچر کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اس لیے ذکر کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان خواہشات کی اچھی طرح سے تکمیل ہو تو دنیا اس تکمیل کی جگہ نہیں, دنیا اس تکمیل کی جگہ نہیں. ان شہوتوں کی تکمیل اللہ رب العزت اس وقت تمہیں جنت میں پوری کریں گے جب تم دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے. جب تم دنیا میں, تو یہ ایک فطری چیز ہے. کتاب و سنت نے کوئی چیز خلاف فطرت, خلاف عقل, خلاف نقل, خلاف شرع, خلاف دیانت نہیں رہے گی. لہذا کتاب و سنت میں ان چیزوں کا ذکر محض اس لیے ہے تاکہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو انسان کا وہ طبقہ ہے جو اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو حور عین سے اور اس کو جنت کی نعمتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. اگرچہ یہ طبقہ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے. اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ اس طبقے کو ان چیزوں کو اس کے سامنے بیان کرنے کی وجہ سے وہ کم از کم دنیا میں فتنہ, فساد اور برائیوں سے باز رہتا ہے. لہذا اس بنا پر ان چیزوں کا ذکر کرنا یہ گویا کہ زمین پر برائیوں کو روکنے کے لیے بھی, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنے عقل کے تابع بنا کر اور شیطان کے خطوات پر چلتے ہوئے خود بھی فساد کا باعث ہو, معاشرے کو بھی فساد کا باعث بنائے اور پورے معاشرے کو گندگیوں سے بھر دے, اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے ان چیزوں کو ذکر کیا جائے کہ بھائی اتنا ہی شوق ہے تو مرنے کے بعد پورا کر لینا, یہاں تو سیدھا رہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اگر کوئی اس کا استخفاف کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے, اور چونکہ یہ منصوص چیزیں ہیں تو اس کے ایمان کے سلسلے میں بہرحال یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہ کفر. کیوں؟ شعائر اللہ کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے, منصوص چیزوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. لہذا اس بنا پر اس طرح کے لوگوں سے یا تو بحث نہیں کرنی,
یا پھر ان سے ایسا کہنا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ بھائی آپ جاہل ہیں، آپ عقل سے پیدل ہیں، تمہارے دماغ میں بجائے بھیجے کے بھوسا ہے، لہذا آپ جیسے لوگوں سے بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کرنے سے ان کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لوگ ان کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور اسلام کا نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام کا نقصان پہنچانے والا کوئی مائی کا لال آج تک پیدا ہوا نہیں۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اسلام کا کیا نقصان ہوگا؟ اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام کا کبھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اسلام اگر تم نے مذاق اڑایا تو اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تمہارے مذاق اڑانے سے اسلام کی ان چیزوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لہذا تم اپنی آخرت کو کیا کر رہے ہو؟ خراب کر رہے ہو۔ تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن نہ سمجھے تو ایسے لوگوں سے خطاب اور تعارض کر دیا جائے کہ بھائی دیکھو ہماری شریعت نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہم نے تو اس کو سمجھ لیا کہ یہ بہتری ہی کے لیے ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جہاں انسان کے ساتھ اس کے اخروی فوائد وابستہ ہے، اس کے بے شمار دنیاوی فوائد بھی اس میں کیا ہے؟ وابستہ ہے، جس تک انسان کی رسائی ممکن ہو سکتی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بہرحال انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال یحار فیہا الطرف شدیدۃ سواد العین شدیدۃ بیاض العین زوجناہم بحور عین انکحناہم یحار فیہا الطرف۔ اب جیسا کہ ہمارے مصنف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بعض مرتبہ مفردات کو ذکر کرتے ہیں۔ کہا حور کو حور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ یحار فیہا الطرف سے مشتق ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں کہ یحار ای یتحیر، یحار یہ یتحیر کے معنی میں، اور الطرف اس سے مراد آنکھ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہو جائے، جس کو دیکھ کر انسان کیا ہو جائے؟ حیرت زدہ ہو جائے۔ تو ابن التین فرماتے ہیں کو گویا کہ مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ الحور یہ مشتق ہے الحیرۃ سے، الحور یہ مشتق ہے کس سے؟ الحیرۃ سے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ابن التین کا یہ استنباط صحیح نہیں، اس لیے کہ الحیرۃ میں یا ہے اور الحور میں واو، تو یہ کہنا کہ الحیرۃ سے یہ مشتق ہے، یہ قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ دوسرے لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ ابن التین کا کہنا اس معنی کا درست ہے کہ عربی زبان میں واو اور یا ایک دوسرے سے بدلتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں، پورا علم الصرف میں چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، ناقص واوی، اجوف واوی، اجوف یائی، مثال، تو کہا ہمارے طلبا کو تو بعد میں پڑھنے کے بعد یاد بھی نہیں رہتا ہے، تو آج تو بہت سارے سننے ہوں گے، بولے پتا نہیں پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہے، تو یہ پورا باب پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر تو واو کا یا سے بدلنا، یا کا واو سے بدلنا کبھی قواعد کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی قواعد کے، اس لیے عام طور پر رجحان یہ ہے کہ اس کو اسی سے مانا جائے کہ یہ ان کا کہنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ شدیدۃ سواد العین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے آنکھ بہت زیادہ کالی ہوگی،
یعنی اس کی آنکھ کے اندر جو حصہ ہوتا ہے اس حصے کو بیان کر رہے ہیں. وہ شدیدۃ بیاض العین، اور جو سفید حصہ ہے وہ بہت زیادہ سفید اور کالا اس دونوں کا کمبینیشن ہے کہ جب کالی چیز کو سفید کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو بہت زیادہ ابھر کر کیا ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، اور اس کی خوبصورتی میں کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا کہ بہرحال حور عین، اس کو عین اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے. یا تو اس لیے کہ عورت کا بڑی آنکھوں والا ہونا یہ اس کے حسن و جمال پر دلالت کرتا ہے اس لیے، اور وہ اسی صفت کے حامل ہوگی. یا اسے حور عین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عین یعنی اس کی آنکھ یہ ان صفات سے متصف ہوگی جس کو ابھی ذکر کیا گیا کہ اس کا جو کالا حصہ ہے وہ بہت زیادہ کالا اور جو سفید حصہ ہے بہت زیادہ سفید، جس کی وجہ سے جمال اور خوبصورتی میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. زوجناہم بحور عین، ہم ان کا نکاح کر دیں گے حور عین کے ساتھ، ای انکحناہم یعنی ان کا نکاح کر دیں گے. مگر یہ حور عین اس وقت ملے گی جب دنیا کے حور عین سے بچا جائے، جب دنیا کی حور عین سے کیا جائے، بچا جائے. وہ ہمارے والد صاحب کے استاد مولانا ذوالفقار صاحب نور اللہ مرتضہ، وہ بہت ہنساتے تھے بیان میں. تو ایک مرتبہ بیان میں کہیں کہ شعراء کا ایک وفد آیا ہمارے ترکیسر میں، تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک مجلس رکھ لی جائے شعر شاعری کی. تو وہ شاعر کھڑا ہوا اور بیچارے کو توارد نہیں ہوا، یعنی کوئی شعر وارد نہیں ہوا. وہ کھڑا تو ہو گیا لیکن کوئی نیا شعر ہی سمجھ میں نہیں آیا. اب وہ بولتا ہے عین غین فلاح دارین. اب وہ ایک بار، دو بار، 10 15 مرتبہ بولا لیکن توارد ہی نہیں ہے اس کا. تو مولانا ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ میرا آزو بازو میں کہتے ہیں کہ حضرت یہ عین غین فلاح دارین سے آگے بھی بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، کچھ ہوگا کہ نہیں. لیکن وہ بہرحال توارد ہوا ہی نہیں. شاعری میں ایسا ہی ہوتا ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. ایک شاعر سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا شعر کہاں بنتا ہے، تو بولے دورۃ المیاں میں. بہت ساروں کو دورۃ المیاں بھی سمجھ نہیں آیا، لا سنداس کہیں کا دورۃ المیاں نہیں سمجھتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ سب سے اچھا، اسی لیے ہندی، مراٹھی اور گجراتی کے اندر میں دورۃ المیاں کو شوچالیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شوچالیہ یعنی سوچنے کی جگہ. لئی کے معنی جگہ اور شوچ کے معنی سوچنا. یعنی کیسی زمانے ہیں اتنی گندی جگہ کو بھی شوچالیہ بنا دیا. اور وہ ہماری عربی زبان کتنی پیاری ہے. دورۃ المیاں میں بھیا سوچنے کی جگہ نہیں ہے، وہ پانی گھمانے کی جگہ ہے کہ پانی گھما کے صفائی کر کے نکل جاؤ سے، وہاں بیٹھا مت رہے. اب شوچالیہ کا مطلب کیا، وہی بیٹھا ہے بہرحال. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر میں اگر یہاں کی حور عین سے بچے گا تو وہاں پر حور عین ملے گی. اور اگر یہاں کی حور عین میں انسان ویڈیو دیکھ کر، جیسا کہ اکثر آج کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، یا عورتوں کو دیکھنے کی بیماری عام ہے، جبکہ نظروں کی حفاظت نہ کرنا یہ انسان کے لیے بڑی تباہی کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر یہ ابلیس کی زہریلا تیروں میں سے ایک تیر، ابلیس کے زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو آدمی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ آدمی بہت جلد متقی بن جاتا ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرتضہ، وہ سب سے زیادہ نگاہوں کی کیسے حفاظت کی جا رہی اور نگاہوں کے حفاظت نہ کرنے کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہے، اس پر آپ نے بہت لکھا ہے. آپ کی کتابیں اس سلسلے میں بھری ہوئی ہے، بڑی حکمت کی باتیں آپ نے لکھی ہے. تو
اس لیے آج ہمارے اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے. عوام، خواص، علماء، طلبا، ہر قسم کا طبقہ، جوان، بوڑھا، سب اس میں مبتلا ہے. بس عورت گزرنی چاہیے وہ کیسی بھی ہو، دیکھیں گے نہیں وہاں تک کہ چین نہیں پڑتا انسان. اللہ کیا ملنے والا ہے؟ کو کوئی کعبہ ہے کہ اس کو دیکھ کے ثواب ملے گا؟ ارے بھائی کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، اس کو دیکھنے سے گناہ ملتا ہے. تو اس لیے اب کہیں کہ انسان ابھی کیا کرے، طبیعت بے چین رہتی ہے، اس کو دیکھے بغیر ارے تو اسی کا نام تو ہے اپنے نفس کو دبانا، کہ انسان کا دل یہ کہے کہ دیکھ مگر اس کے باوجود نہ دیکھے. یہی تو کمال ہے. اس لیے کہ انسان دیکھتا ہے اور پھر یہیں سے گناہوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. یہ جو انسان کی آنکھیں ہیں یہ کیمرہ، یہ دنیا میں انسان نے جو کیمرہ بنایا یہ کیا سمجھتا ہے؟ اس نے بہت دھاڑ مار لیا. کوئی دھاڑ نہیں مارا اس نے. جب انسان کی آنکھوں پر تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ انسان دیکھتا ہے وہ چیز انسان کے ذہن کے اندر میں جا کے سیو ہو جاتی ہے، اسی کی نقل بنائی اور کیا بنا دیا؟ کیمرہ بنایا. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی کاپی پیسٹ کیا اور پھر اس کے بعد کیا بولتا ہے کہ میں نے دھاڑ مارا. اگر یہ نہ ہوتی اور تو بناتا تو کمال تھا. من غیر مثال سبق، لیکن بمثال سبق جب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاپی پیسٹ. تو کاپی پیسٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جتنی بھی چیزیں آج دنیا میں بنا رہا ہے انسان، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جتنی وہ انسان کا ڈیپ مطالعہ کرتا جا رہا ہے اتنا وہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. کس میں؟ ٹیکنالوجی میں. ابھی انہوں نے سماع بنایا، وہ کان سے سننے کیا بولتے ہیں؟ ایئر فون. وہ تمہاری دنیا ہے، وہ جو بھی ہے وہ کس سے بنایا؟ انہوں نے دیکھا کہ انسان کا کان کیسے کام کرتا ہے، کیسے سنتا ہے اور تو آواز کو کیسے پکڑتا ہے، اسی کی نقل اتارا تھا انہوں نے، وہ بنا دیا. انہوں نے کمپیوٹر بنایا. کمپیوٹر کس کی نقل ہے؟ انسان کے دماغ کی نقل. تو ہر جگہ پر نقل اتارتا ہے یہ، اور نقل اتارنے کے بعد بھی کیا سمجھتا ہے کہ منجو ڈنگرے نے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت یہ انسان کے لیے ہمارے زمانے میں ازحد ضروری ہے. نگاہوں کی حفاظت کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کا دل یہ کہے کہ وہ کسی نامحرم کی طرف دیکھے، اس کے باوجود وہ نہ دیکھے، تو فوراً دل کے اندر میں نور پیدا ہو جاتا ہے. ایک ہی مرتبہ اگر انسان اور بار بار جب اس چیز کو کرتا ہے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے. اور جب دل منور ہوتا ہے تو دل کے منور ہونے سے زبان پر حکمت کی باتیں اللہ لاتا ہے. پھر وہ پڑھے نہیں پڑھے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت مطالعہ کرتا ہے لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو وہ آدمی اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نہیں نکلتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد وہ چیز سیو ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر غور و خوض کرتا رہتا ہے. اب جب وہ عورتوں کو دیکھنے کا عادی بن جاتا ہے تو وہ اسی کی فوٹو اس کی ذہن کی دیوار کے اوپر چپکے ہوتے ہیں، کبھی اس کا تصور کرتا ہے کبھی اس کا تصور کرتا ہے، تو یہ پڑا ہوا سب غائب ہو جاتا ہے. مطالعہ بھی غائب ہو جاتا ہے اور سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. لہذا اس بنا پر تھوڑے غیر سے اپنی حفاظت کی کوشش کرے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد صرف ایک ہی ایسا انسان ہوتا ہے جو دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو اور تمنا کرتا ہے، اور وہ ہے شہید. اور وہ کیا ہے؟ ترجمۃ الباب بڑا ٹیڑھا ہے یہاں پر کہ حورین کا اوپر عنوان لگایا اور یہاں پر کوئی حورین کا تذکرہ ہی نہیں، تو اس کو نکالنا پڑے گا بیما یسرہ سے.
کہ وہ وہاں پر اتنی اچھی نعمتیں اور اتنی اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس میں حورین بھی شامل ہے. تو کہا کہ وہ اللہ سے آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ بھیج دو، میں دوبارہ جاؤں. کیوں جاؤں دنیا میں عورتیں دیکھنے کے واسطے نہیں، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اور پھر دوبارہ تیرے پاس آؤں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آرزو اور تمنا یہ ہے، ابھی آگے کی روایت میں آ رہا ہے کہ اگر میرے ساتھ دوسرے بہت سارے کام نہ ہوتے، دوسری انسان کی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرنا نہ ہوتا، تو میں پوری زندگی جہاد میں نکال دیتا. ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلوں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان کا خیر البریہ، انسانوں اور اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین انسان جب یہ کہہ سکتا ہے تو اسی سے اس کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہادت کتنی عظیم نعمت ہے.